کھلانے پلانے تھوڑی حقوق العباد ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہماری ایلیٹ ہے وہ بھی نہیں کر رہی ہوتی، اور نیچے والے لوگ بھی نہیں کر رہے ہوتے. یعنی میرا خیال ہے کہ علماء میں سے بہت تھوڑے سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان چیزوں پر خصوصی توجہ دیتے ہیں. وہ بس ہم جیسے لوگ وہی ہیں کہ وہ باتیں باتیں کی اور فارغ ہو گئے اور پھر اپنے لگ گئے بس اپنے دندوں میں. تو آپ کی ایک پرانی ریکارڈنگ سن رہا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ بھائی کسی سے کی حمایت کرنا یا کسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرنے والی بات ہوتی ہے. ہم تو ایک چیز دیکھتے ہیں، اس کے فون بعد آ کے کھانا پیا کھا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہوں ہیں. بس وہ ہوں سطحی طور پر ہم سارے کام کر رہے ہیں. جی. ہمارا لیول جو ہے نا بہت سطحی طور پر آیا ہوا ہے. اور روایت نبھانے کے میرا خیال ہے اسی پہ چل رہے ہیں، بس روایت نبھانے کی راہ پہ، ادروائز گین تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جی تو اسی لیے نا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں کہ جن کو باتیں سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ کیوں نہیں آگے بڑھ پاتے؟ اس لیے آگے نہیں بڑھ پاتے کہ وہ بھی ان غلطیوں کو وہ نہیں کر سکتے، یعنی نہیں کر رہے ہوتے، اوور کم نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں جو ہوں نا وہ پھر اسی سارے چیزوں میں پھنسا رہ جاتا ہوں کہ مطلب پریکٹیکلی جو ہے میں وہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہوں جو دوسرے کر رہے ہیں. میرے تو اندر مسئلہ اس یہی پر حوالے سے کوئی بہتری نہیں آتی. ہاں، مسئلہ یہی پر ہے. آپ سمجھ یعنی سب کہ کچھ میں رہے ہیں، سب کچھ جو کر رہے ہیں. دوسرے غلط کر رہے ہیں یہ نہیں کہ میں ان کو صحیح کر لوں، میں میں وہ ان کر رہا کو ہوں. سدھار دوں، ان کو سمجھا لوں، یہ والا کام میں نہیں کر پاتا. بلکہ میں خود بھی پریکٹیکلی وہی سب کر رہا ہوتا ہوں، بولتا ہاں بہت کچھ ادھر ادھر کی باتیں، لیکن عمل میرا بھی وہی ہے. یہ مسائل ہیں اس کی وجہ سے. اور ایک بات تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. یعنی اس میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی شک باقی نہیں رہا ہوگا کہ دیکھیں زندگی کے تمام معاملات، چاہے دنیا چاہے آخرت، اٹل قوانین خداوندی کی بنیاد پر فنکشن اور آپریٹ کرتے ہیں. اس بارے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا؟ نہیں سر، میرا ہوں؟ خیال ہے، ہوں؟ میرا آپ میں خیال سے ہے کسی کو اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں. سب ایک قانون کے تحت چل رہا ہے، کوئی اتفاق ایک نہیں ہے زندگی قانون میں، ہے کوئی جو اتفاق نہیں. اٹل ہے. ٹھیک ہے، اٹل ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ میں دعائیں کر کے اس قانون کو بدل ڈالوں گا، ایسی کوئی فیسلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. میں نے آپ کو امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا جملہ بھی بتایا تھا، یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل. وسائل جو ہیں کوئی بھی ہو، کوئی بھی وسیلہ حکمت الہی کو ٹویسٹ نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے. تمام حکمتیں، تمام وسائل اس کی حکمت کے مطابق آپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے دماغوں میں اس قسم کی باتیں ہیں نا کہ جی وسیلہ وسیلہ لے لو تو جو دل چاہے کر لو، ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اس نظام زندگی میں. یہ والی بات تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہے نا؟ الحمدللہ جی سر. کلک ہو گئی، ہم یہ اس کو سمجھنے بہت کی کوشش کرتے بہت ہیں. اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. اسی جگہ پر ہم لوگ مسلسل ٹھوکر کھاتے ہیں، اسی جگہ پر ہم لوگ مسلسل ٹھوکر کھاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا جو قانون ہے نا وہ یہ کھیل تفریح کے لیے بتایا گیا. کیا حیثیت ہے اتنا جو قرآن ہے، ٹھیک ہے، جانو نہیں جانو جو دل چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، پابندی کرو نہیں کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہم نے اتنی جو اخلاقیات کی بات آپ کو قرآن میں پڑھ کے سنائی، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا نا کہ یہ اخلاقی مباحث قرآن میں کتنی جگہ پر آئیں. کوئی فکر کی بات نہیں ہے.
کرو نہیں کرو کیا ہوتا ہے. لیکن ایسے یہ چیزیں نہیں چلتی، اور یہی ہماری سب سے بڑی مشکل ہے کہ پھر انہی جگہوں پر جا کے ہم پھنس جاتے ہیں، ہمیں مار پڑتی ہے، ہمارے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اس اصل بات کو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ہماری مشکل کیا ہے. السلام جی وعلیکم جی السلام. جی دعا کے سلسلے میں جیسے آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو پھر جب ہم دعا کریں تو اس وقت ہم اپنے ذہن میں کیا بات رکھیں؟ اگر ہم کوئی اپنی حاجت خدا سے مانگ رہے ہوں. دعا کریں جو بات ہے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ دعا نہیں ہوتی، وہ سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے. دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے علم اور عمل اور اپنے ایمان کو ایسا بنائیں کہ آپ کو تقرب الہی نصیب ہو. اس چیز کا نام دعا ہے. یعنی آپ اپنے علم اور عمل سے یہ پیغام دیں خدا کو کہ میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. اس چیز کا نام دعا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ خدا سے رابطہ جو وہ یعنی دعائیں تقرب الہی کا نام دعا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹھیک ہے. آپ کی تقرب الہی کی جو طلب ہے، یہ مینلی آپ کے عمل سے جاتی ہے، نہ کہ زبان سے. اور آپ کا جو ایمان اور معرفت کی ایفرٹ ہے وہ اس بات کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ خدا کا تقرب چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. یعنی آپ اپنے دماغ میں کس کی فکر کو، کس کی چاہت کو کس کی محبت کو جگہ دیتے ہیں. اگر میری سوچ میں مال اور دنیا اور حب جاہ اور یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور اس کے بعد میں کہوں یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا کر دے، تو یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ کیا اس کو آپ دعا کہیں گے؟ اس بولنے کو نہیں، یہ تو منافقت ہو گئی. تو بس دعا اس کو کہتے ہی نہیں ہے، اس کو ہم دعا سمجھتے ہیں. اچھا شاید ہم میرے سوال اس حوالے سے ہے کہ ایسی دعائیں مثال کے طور پر جب خندق کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بھیجا اور پھر دعا کی. ٹھیک ہے. اس طرح سے اور بہت سارے مواقع پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے انبیاء کی دعائیں ہیں، رب اشرح لی ہے، رب زدنی علما، اس طرح کی ہم دعائیں پڑھتے ہیں. تو اس میں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو ہم مانگ رہے ہیں خدا سے آپ مجھے ایک وہ بات اس چیز بتائیں نا، میں. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا کہ آپ نے وہ دعا تو پڑھ لی، لفظ دیکھ لیے، اس سے پہلے کے مقدمات بھی دیکھے آپ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب اشرح لی صدری کس جگہ پہ پہنچ کے کہا ہے؟ صحیح در موسیٰ کے دربار میں دربار میں نہیں، جانے سے طور پہ پہلے. پہنچ کے، طور پہ پہنچ کے. اچھا اچھا اچھا. وہ سب ہمیں نظر نہیں آتا. بدر کے جو موقع ہے اس سے پہلے کے مقدمات نہیں دکھتے کہ جو اصحاب تھے انہوں نے کس قدر جانثاری اور فداکاری کا مظاہرہ کیا تھا، اطاعت کی کس منزل پر تھے. ٹھیک ہے. کتنی زحمتیں آپ نے آلریڈی برداشت کی ہوئی تھیں. پھر وہ لفظ آتے ہیں نا، تو وہ سب کدھر ہے؟ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا حقیقتاً آپ کے ایمان اور عمل سے ظاہر ہوتی ہے، وہ اصل دعا ہے. باقی آپ اس کو سپلیمنٹ کریں الفاظ سے اور الفاظ کے ذریعے سے ان چیزوں کو بیان کریں، وہ بات کی بات ہے. اور جیسا کہ اگر حجت خدا اکیلے ہوں گے نا تو وہ لفظ بھی نہیں بولیں گے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقع آئیں گے، جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے، وہاں قوم نہیں تھی ارد گرد. تو یہ قوم نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، مجھ جیسے پست لوگ نہیں تھے کہ جو نبی کے لیے ہمیشہ بوجھ بنتے ہیں، پرابلم کریٹر ہیں جو انبیاء کے لیے. اس قسم کے لوگ ان کے اراؤنڈ نہیں تھے. تو حضرت ابراہیم کو آ کے مطلب جبرائیل یا جو بھی ملائکہ ہیں وہ ان کو انسسٹ کر رہے ہیں کہ بولو، وہ کہ میں مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں. آ رہی بات آپ کو سمجھ میں؟ ٹھیک ہے.
کسی حد تک اس میں جیسے ادونی استجب لکم، اب یہ ایک حکم ہم قرآن میں پڑھتے ہیں خدا کا، تو جی وہاں پہ ادونی یعنی مانگو مجھ سے، تو ادعونی یہی چیز نہیں نہیں، یہ ادعونی ہے۔ کا مطلب مانگو کہاں سے ہو گیا؟ اچھا، پکارو پکارو، ہاں، میں پکار سنتا ہوں۔ دعوت اور دعا جو ہے، دعا بنیادی طور سے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے بہت قریب ہو کر اور کچھ بیان کریں، ٹھیک ہے، یعنی دعا ایک قربت کے ساتھ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ دعا۔ تو ایک اس میں کوشش کی، یعنی جو ایک پرابلم ہمارے ساتھ جو آ رہی ہے، جیسے آپ کو بہت دفعہ ہم نے اسم کی بھی جو بحث کی تھی، وہاں بھی میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی یا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے، لفظوں کی کوئی حقیقت ہے کیا؟ لفظوں کی صرف ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ حقیقت کو جانتے ہیں یا اس کا شعور رکھتے ہیں تو الفاظ پھر اس کے بارے میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یا ان آئیڈیاز کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرتے ہیں۔ باقی لفظوں میں کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، لفظوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہم شاید آپ کی زندگی میں الفاظ سے کوئی چیز بنتی ہے؟ اچھا ٹھیک، اس میں ہم جو کانسیپٹ لیتے ہیں کہ جو معصومین کی زبان سے دعا کرنے کا انداز ہے، ہوں اور ایک ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں، تو ہمارا تو کوئی ہوتا ہی نہیں انداز۔ جس طرح سے خدا نے معصومین سے دعا کرنے کا انداز سکھایا ہے اس میں اثر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو الفاظ بھی یہ تو استعمال کیے ہیں ان میں اثر ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، لیکن اصل دعا کہاں سے ہوتی ہے؟ لفظوں سے ہوتی ہے، قلب سے ہوتی ہے؟ کیفیت سے دل سے۔ قلب سے ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے بھی جو بات پہلے سمجھائی ہے وہ حالت قلب کو درست کرنے کے بارے میں سمجھائی ہے نا، وہ تو سب ہم نے چھوڑ دیا، ہم خالی لفظ لے کے بیٹھ گئے۔ تو یہی تو سب سے بڑی مشکل ہے نا، سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو، ہم اپنی مرضی کی چیز اپنی پسند کی اٹھا لیتے ہیں، باقی سب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے تو ظاہر ہے کہ پھر جو حشر ہونا ہے وہ ہم کو نظر آ ہی رہا ہے، تو اس میں حیرانی کی بات کیا ہے کہ نہ ہم کسی چیز کا ڈھنگ سے معنی سمجھ پاتے ہیں، نہ کسی چیز کی حقیقت جان سکتے ہیں، نہ دین کے حوالے سے ہمیں کوئی فوائد زندگی میں مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ جیسے وہی جو بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، اب یہ دعائے ماہ رجب میں آپ جو ایک دعا پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، اس کے اندر یہ جملے ہیں نا، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ۔ کیا خدا صرف اس کو عطا کرتا ہے کہ جو سوال کرتا ہے؟ دیکھیں، سوال کا ورڈ ہے، دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی سوال ہے۔ صحیح۔ جو اس سے سوال کرتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، لیکن کیا خالی عطائے خدا بندی سے اس تک محدود ہے؟ یا من یعطی من لم یسألہ، جو اس سے سوال نہیں کرتا اس کو بھی عطا کرتا ہے، اور ایون ومن لم یعرف ہو، جو اس کی معرفت تک نہیں رکھتا اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ صحیح، تو بڑی بڑی۔ سوال کی بنیاد پر آپ کیسے تقرب الہی کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ بتائیں کہ میرا سوال پورا ہو گیا، سوال کا جواب آنا کمال نہیں ہے، دعا کا جواب آنا کمال ہے۔ یہ دعا یعنی آپ نے خدا کی طرف پیغام بھیجا کہ میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اس کا مثبت جواب آئے تو آپ کہیں کہ میں کہیں پہنچا۔
یا مجھے کچھ حاصل ہوا. سوال کا جواب تو سب کو آ رہا ہے اپنی یعنی خدا کی مصلحت کے مطابق. جو مانگ رہا ہے اس کو بھی آ رہا ہے, جو نہیں مانگ رہا اس کو بھی آ رہا ہے, ایون جو معرفت نہیں رکھ رہا اس کو بھی آ رہا ہے. یہ دعا نہیں پڑھتے آپ رجب میں؟ ٹھیک ہے, یہ ہے بالکل ہیں؟ غور کیا ہے جملوں پہ آپ نے؟ صحیح, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تو انتہائی غلط کرائٹیریا ہے نا سارا. سب سے پہلی غلطی کہ دعا کو سوال بنا دینا, سب سے بڑی گڑبڑ تو یہی کام ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وہ جو مسائل ہیں کہ پھر سوال پہ ہر چیز کو بیس کرنا اور اس کو الفاظ میں سمجھنا, جبکہ ہمیں دنیا میں ہر بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ظاہری چیزوں یا پیکر سے معاملات نہیں بنتے جب تک کہ وہ چیز انرجی سے ڈرائیو نہ ہو, جب تک اس میں انرجی نہ ہو, جب تک اس میں حیات والی بات نہ ہو, تب تک وہ چیز آگے نہیں جاتی, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہم اسی جو کھوکا ہے, پیکر ہے, ہیولا ہے, ہم اسی کو لے کر سمجھتے ہیں کہ اس سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ نا, یعنی کہ آپ اگر کوئی مجسمہ بنائیں شیر کا, بچے اس کے اوپر چڑھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر حقیقی شیر آ جائے تو سب فرار ہو جاتے ہیں وہاں اس کی ہیبت سے. کتنا فرق ہے بتائیں, کتنا فرق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. شیر تو دور چھپکلی سے بھی بھاگ جاتے ہیں. تو بس یہی ساری چیزیں ہیں کہ اگر انسان کا علم اور عمل پراپرلی ڈائریکٹڈ ہو ٹورڈز ریالٹی تو آپ کو پھر فوائد حاصل ہوتے ہیں, ورنہ پھر یہی سب چلتے رہتے ہیں. جی کوئی سوال ہے تو بسم اللہ, ورنہ پھر میں شروع کرتا ہوں گفتگو. اسی سے متعلق ایک اور چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ آیت کا جز یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ اس میں کہ بغیر حساب کے عطا کرتا ہے, وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب. صحیح. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کام علم و حکمت سے, جیسے بھی ہم نے بات کی کہ خدا کے اٹل فیصلے, تو حساب کو ہم کس طرح سے سمجھیں کہ ہر کام ایک حساب سے ہو رہا ہے اگر, تو پھر یہاں پر بغیر حساب سے کیا نہیں, مطلب؟ حساب سے ہو رہا ہے نہیں. کل شیء عنده بمقدار, لفظوں کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا. حساب اور مقدار میں فرق ہے. خدا نے ہر شے کے لیے قدر, تقدیر قائم کی ہے, اور جو نظام قدر ہے وہ علم و حکمت کی بنا پر قائم ہے. وہ لاٹری نہیں ہے کوئی جو کھیلی جا رہی ہے, یا قرآن اندازی نہیں ہو رہی, بلکہ وہ نظام قدر جو ہے وہ علم و حکمت خدا کی بنا پر قائم. بغیر حساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حساب جیسے محاسبہ, یعنی ٹٹ فور ٹیٹ, کہ آپ نے اگر ایک کام کیا تو اس کی اتنی اجرت بنتی ہے, وہ اس کا حساب ہے. لیکن جو لوگ نیکی لے کر اور ایمان کے ساتھ اطاعت اور بندگی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, تو وہاں پر خدا جب ان کو ریوارڈ دیتا ہے تو اس حساب کو دیکھ کر نہیں دیتا. صحیح ہے, یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ وہ دوسرا مقدار والی بات ڈفرینٹ ہے کہ وہ ہر چیز کا ایک قدر ہے اور ایک اندازہ ہے اور ایک ایسٹیمیٹ ہے اور ایک اس کا پورا نیٹ ورک ہے, فریم ورک ہے ہر زندگی میں ہر چیز کا, کہ جس کے مطابق
لائف میں ہر چیز آپریٹ کرتی ہے. لیکن جب خدا کسی کو رزق ظاہری دے، باطنی دے، معنوی دے، تو ظاہری میں بھی بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر وہ جو حساب بن رہا ہے کہ بھئی اس کو اتنا ملنا ہے، اس کو اتنا ملنا ہے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کی یہ ریوارڈ ہے. لیکن اسپیشلی خدا نے مومنین کے لیے جو ایک بات کہی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جب ڈیلنگ کریں گے یا تم کو رزق عطا کریں گے، اسپیشلی رزق باطنی اور اخروی، تو وہ ایک حساب کے تحت نہیں ہے. یعنی کہ جتنا تم نے کیا اس کے مطابق نہیں دیں گے، اس سے بہت بڑھا کے دیں گے. کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر آپ واقعاً ایک بہت ہی زیادہ دولت مند انسان ہیں، آپ کے وسائل بہت زیادہ ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو، یعنی وہ جو پرانے زمانے کی سٹوریز میں ایک وہ ہے نا کہ بادشاہ نے جو ہے وہ خوش ہوا تو جناب، وہ ایک ہمارے اردو زبان میں محاورہ بھی ہے نا کہ موتیوں سے منہ بھر دیا. یا یہ کہ وہ جو ایک واقعہ ہے کہ کوئی دیہاتی جو ڈیزرٹ میں رہتا تھا، وہاں سے بادشاہ کی خدمت میں پانی کا گھڑا بھر کے پتہ نہیں کتنی دور سے پیدل چلتا ہوا آیا کہ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز پانی تھی. تو جب وہ بادشاہ کے قریب پہنچا، بادشاہ دریا کی سیر کر رہے تھے، وہ پریشان ہو گیا دریا کو دیکھ کر. تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو میری طرف بڑھ رہا ہے، پھر وہ ٹھٹک گیا، پھر وہ رک گیا، پریشان ہو گیا، کیا ماجرا ہے. اس کو بلایا تو اس نے بتایا، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ پانی دریا میں پھینکوا دو اور جواہرات سے اس گھڑے کو بھر دو، کہ اصل چیز نہیں آتا ہے. تو یہ والے معاملات جو ہیں نا، یہ بغیر حساب ہیں. ان اللہ یرزق من، نہ کہ اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. یا جو نظام زندگی کے اندر جو مقدار ہے وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور یہ بالکل ہی کوئی یوں ہی نظام چل رہا ہے، یہ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ حساب کا مطلب کیا ہے حساب. کہ جو جس کا تمہیں حق بنتا ہے، جو تمہارا ایک ریوارڈ ہے، جو اگر اس کو دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کیا جائے تو ایک کی جو قیمت بنتی ہے، نہیں، ہم اس کے مطابق نہیں دیں گے. اور اس بارے میں قرآن کریم میں آیتیں بہت بہت ہیں، اور بڑی نوعیت کی آیتیں. یعنی وہ کچھ آیتیں وہ بھی ہیں کہ جن میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خدا مومن کے جو بھی آپ اعمال نامہ لے کر جائیں گے اپنا، یا اعمال کی حقیقت ہوگی، اس میں سے خدا جو سب سے بہترین عمل یا صفت ہوگی اس کو لے کر اس کو چن لے گا، اور اس کی قیمت پر پورے آپ کے اعمال کا سودا ہوگا. یعنی الگ الگ نہیں ہوگا. صحیح ہے، یہ بہت بہت عجیب بات ہے کہ اس میں سے مومن کے نامہ عمل میں سے جو سب سے زیادہ حسین عمل یا کردار یا صفت ہوگی، خدا کہے گا یہ لاؤ اور اس کی قیمت پر باقی سب کا سودا کرو. یہ اب تو یہ بہت حساب ہے کوئی؟ یہ تو بہت ہی ہم؟ زبردست اچھی بات ہے. یہ تو ہمارے آپ کا حق نہیں میں ہے. مطلب آپ مجھے بتائیں، یہ کوئی حساب ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو حساب ہے ہی نہیں. یہ تو حساب بغیر حساب ہے بلکہ یہ. جی، بس یہ مطلب ہے بغیر حساب کا. نہ کہ بغیر حساب کا مطلب آؤٹ لا ہونا نہیں ہے، لا بریکنگ نہیں ہے. بغیر حساب یہ ہے. تو یہ والا جو پہلو ہے نا، یہ قرآن میں بار بار آیا ہے، بہت ساری جگہوں پر آیا ہے کہ ہم مومنین سے اور اپنے جو ہمارے اطاعت گزار اور مخلص بندے ہیں ان سے ہم ایسے معاملہ کریں گے. یہی چیز پھر اس وقت دنیا میں بھی موجود ہے. جیسے آخرت کی بات کریں تو اس وقت بھی یہی چیز ہے کہ آپ کی ذات میں، ہاں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی کہ یعنی کہ خدا کا جو معاملہ ہے اپنے عبد مومن سے، وہ ایسا ہی ہے، بغیر حساب ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کہ جتنا کچھ ہمیں ملے ہم نے کیا ہے.
اگر آپ اس کا یہ بات حساب کتاب لگائیں بے تو شک کچھ بھی نہیں ہے. بے شک یعنی بالکل جتنا کچھ ایون ہمیں علمی اور معنوی اعتبار سے بھی الحمدللہ نصیب ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے کہ وہ سب ملے ہم کو؟ کس حساب کے تحت مل رہا بلکہ ہم ہے؟ تو الٹا چلتے ہیں. نمازیں ہماری کسی قابل نہیں ہیں، اطاعت و عبادت میں ہماری کوئی وزن نہیں ہے، پھر بھی خدا اتنا، صرف اتنا کہ تم میری طرف آنا چاہتے ہو، میری بات مانتے ہو، چاہے ظاہری اعتبار سے ہی ہو، ٹھیک ہے چلو. آپ خود ہی دیکھ لیں یہ کسی حساب کے مطابق تو نہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. درست. صحیح. ٹھیک ہے چلیے، اور کسی کی کوئی بات تو نہیں تھی؟ بس بس شہزاد صاحب ڈراپ ہو گئے. شہزاد صاحب کو کوئی پرابلم آ رہی تھی؟ آپ شہزاد بھائی بتائیے گا. وہ کنیکٹڈ آ تو رہے ہیں، اپنے موبائل سے کنیکٹ ہوئے تھے، بٹ ابھی وہ ایک جگہ سے آ رہے ہیں. تھنکس اوکے. نہیں ایک جگہ سے کوئی اور ہے بھائی، ہے نا آپ میں. سر شہزاد بھائی اس جگہ اچھا انگیج تھے. اچھا ٹھیک ہے. چلیے تو میں پھر آگے چلتا ہوں کہ یہاں تک ہم آ گئے تھے سورہ یوسف میں، اور تقریباً اب اینڈ ہو گیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی، بھائیوں کے ہاتھ خود نہیں آئے، قمیض بھیجی، اور ان کو کچھ کلیئر انسٹرکشنز دیں، اور وہ انسٹرکشنز یہ تھیں کہ یہ قمیض جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر ان سب کو لے کر، میرے اہل و عیال کو لے کر، اور میرے پاس آ جانا مصر میں. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ قافلہ چلا کنعان کے لیے، ان کے اپنے ٹاؤن کے لیے، تو حضرت یعقوب نے فوراً کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو یا ہوا آ رہی ہے، اگر تو مجھے مجنون نہ قرار دو. تو انہوں نے جواب دیا گھر والوں نے کہ خدا کی قسم بے شک آپ پرانی گمراہی میں ہیں، جو عرصے سے آپ کو لاحق ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے کہ جو ان ابیٹنگ ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، کہ جو بھی انسان چاہے انبیاء کے ساتھ ہو، یا اولیاء الہی، اوصیاء پیغمبران ہوں، یا اولیاء خدا ہوں، یا معاشرے کے عقلمند افراد ہوں، سب کو کیا بات سننے کو ملتی ہے؟ اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ. آپ وہی کسی نہ کسی پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں جس سے آپ باہر ہی نہیں آتے. آپ کے دماغ پر نا وہ ساری چیزیں چڑھی ہوئی ہیں جو کسی طریقے سے ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ پریکٹیکل لائف سے ہم آہنگی نہیں ہوتے. یہ سب باتیں ہوتی ہی نہیں ہوتی. ہم؟ ہوتی ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جو جملہ ہے نا، یہ ایک لحاظ سے یہ جملہ یونیورسل ہے. یہ جملہ ایسا نہیں ہے کہ خالی حضرت یعقوب کے گھر والوں نے ان کو کہا تھا. یہ تمام انبیاء، اولیاء اور عقلاء، حکماء سب یہی سنتے ہیں. اور اسی بنا پر وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بے چارہ ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، بعض اوقات محروم اور مقہور یعنی مغلوب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی بنا پر کہ زیادہ تر افراد جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی جنون میں مبتلا ہے، یہ کسی گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ ان کی جو ہے نا عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. لیکن جب وہ بشیر، وہ خوشخبری دینے والا آیا اور ان کے وجہ پر، ان کے چہرے پر ڈال دیا اس قمیص کو، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، ان کی بینا بصیر، ان کی آنکھیں واپس آ گئیں، نظر. تو انہوں نے کہا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، عالم میں اس کو بہت اچھے طریقے سے علم رکھنے والا ہوں اللہ کی بارگاہ سے جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ جملے جو ہے نا یہ تھوڑا سا ایک پیراڈاکس کریٹ کرتے ہیں کہ اب انی اعلم من اللہ سے ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ خالی وہ اس کرتے یا اس قمیض کی خوشبو کی بات کر رہے تھے، یا اس پورے کے پورا جو واقعہ حضرت یوسف کے بچپن سے شروع ہوا تھا اور جو اب تقریباً آگے ختم ہوا، یہ اس پورے سیناریو کی بات کر رہے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے اس کا بہت بہتر علم رکھنے والا ہوں جو چیز تمہارے علم سے باہر ہے، بیرون ہے، خارج ہے۔ اب یہ یہاں پر ایک پیراڈاکس ہے کہ یہ جملہ جو ہے نا، اور یہ جملہ بیچ میں بھی کئی دفعہ آیا ہے کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون سا علم ہے، کہ یہ تمام کے تمام واقعات جس طریقے سے ہوئے، اور یعنی کہ یوسف علیہ السلام مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اب اس جگہ پر آ گئے کہ مطلب یوسف اپنے تو کمال کو پہنچ ہی گئے، لیکن ان کی برکت سے جو آل ابراہیم اور آل یعقوب ہیں ان پر بھی اللہ کی برکتیں تمام ہو گئیں یا ہو رہی ہیں۔ کیا اس کا علم تھا کہ یہ پورا کا پورا؟ اور زیادہ بات اسی پہ جاتی ہے، اگر آپ اس تعبیر کو دیکھیں نا کہ جو حضرت یعقوب نے بالکل شروع میں حضرت یوسف کو بتائی تھی، تو وہ اپنے علم کی بنا پر ہی بتائی تھی نا، کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے 11 تارے اور چاند اور سورج کے سجدہ کرنے والا اور اس کی یہ تعبیر ہے، تو وہ علم تھا نا جو جی انہیں جی خدا کی بارگاہ سے آیا تھا۔ تو یہی لگتا ہے کہ یہ پوری چیز جو ہے نا اس کا انہیں علم تھا، مطلب وہ ان کے علم سے یہ سب معاملات باہر نہیں تھے۔ بہرحال واللہ عالم حقیقتاً اس کی کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، لیکن جتنے احتمالات یا جتنی انالیسس جو ہے ہمیں جس جگہ تک پہنچا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے بارے میں اس عامیانہ طریقے سے نظریہ قائم کرنا کہ وہ جناب باپ بیٹے سے جدا ہو گئے اور وہ روتے رہے اور فلاں ہو گئے، یہ درست نہیں ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ اب جب یہ سارا کا معاملہ ہو گیا تو اب بیٹوں نے پہلے حضرت یوسف سے بھی درخواست کی تھی مغفرت کے لیے، بلکہ انہوں نے جب اپنی خطا کا اظہار کیا تھا کہ ہم خاطئین ہیں یعنی خطا کار ہیں، تو حضرت یوسف نے کہا تھا میں تم پر کوئی الزام نہیں رکھتا، اور یغفر اللہ لکم، یعنی انہوں نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی خدا کی بارگاہ میں۔ اور اسی طریقے سے اب یہاں پر ان بیٹوں نے آ کر خود حضرت یعقوب سے درخواست کی، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہ اے ہمارے باپ، اے ہمارے والد، استغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت طلب کریں ہمارے گناہوں کے لیے، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خاطئین ہیں، ٹھیک ہے، منل نہیں ہے یعنی خطا کاروں میں سے نہیں ہے، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہو چکے ہیں، ہم خطا کار بن گئے ہیں، ہمارے لیے مغفرت۔ اور یہاں سے اس بات کو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے اس نقطے کو اجاگر کیا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے حوالے سے بھی، کہ یہ عین سنت ہے اور خدا کی رضا اور پسندیدگی کے مطابق ہے کہ گناہ گار اور خطا کار حجت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور ان سے استدعا کرے کہ میرے لیے طلب مغفرت کریں۔
کیونکہ ہم اپنے لیے جتنی مغفرت مانگتے رہیں گے اس کا اثر بہت ہی کم ہے بنسبت اس کے کہ وہ ہمارے لیے استغفار کریں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی. اور یہی حقیقتاً جو ہے نا یہی دعا کے جتنے رموز ہیں نا وہ یہی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی بس میں کچھ الفاظ بول دوں اور یہ دعا ہو گئی. اس کو دعا نہیں کہتے. دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ وہ تمام چینلز، ایونیوز، اسٹیپس، ایکشنز لیں گے کہ جن کے بنا پر آپ کے اور قربت الہی میں اضافہ ہو. اس پورے نظام کو دعا کہتے ہیں. بات واضح ہو رہی؟ اب یہ کلیئر ہو رہا ہے، ورنہ یہ ایک حکمت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ دعا جو ہے نا، دعا اس کا نام ہے. دعا اس کا نام نہیں ہے کہ جی بیٹھ کے میں نے کچھ پڑھ لیا. تمہیں کیا خبر کہ جیسے جو روایتوں کے جملے ہیں کہ نمازوں کے بارے میں، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز جس جگہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اس سے ایک قدم بھی اوپر نہیں جاتی. تو اس سارے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ تو یعنی حجت خدا میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے وہ وسیلہ اور وہ چینل ہے کہ جن کے ذریعے سے میری جو کچھ بھی مجھے چاہیے وہ بلند ہوتا ہے، وہ خدا تک پہنچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اگر وہ میری اس طلب کو، اس خواہش کو، جیسا میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا یعنی طلب تقرب. دعا سوال نہیں ہے. لیکن ایون اگر آپ سوال بھی کر رہے ہیں خدا سے، کوئی چیز اپنی زندگی کے لیے یا اپنے مسائل کے حل ہونے کے لیے مانگ بھی رہے ہیں، تو پھر ان کا وسیلہ اس لحاظ سے بہتر ہے اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے. تو یہ یعنی یہاں پر جو ایک ہمارے سامنے ایک بالکل کلیئر سوال آتا ہے کہ بھئی گناہ آپ نے کیا، خطا آپ نے کی، مغفرت خود مانگو جا کے. صحیح نہیں ہے؟ جی بتائیں. ہاں، لیکن اس میں جو سورہ نساء کی آیت میں تھی کہ پہلے خود کرو پھر ان سے وہ کہو. تو ہے کہ یعنی کہ اس میں، لیکن اگر آپ نارمل دیکھیں کہ جیسے جو وہابیت والے نظریات ہیں ہاں، تو وہاں تو یہ کہ بھئی گناہ تم نے کیے ہیں، خود مانگو معافی. وہ سیدھا ٹھیک، خدا سے لیکن مانگو. لیکن اب حضرت یعقوب کا جو جواب ہے وہ بھی اور بھی معنی خیز ہے. قال سوف استغفر لکم ربی، کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے رب. سوفا یعنی کروں گا، ناٹ ناؤ. ٹھیک ہے، سوفا جو ہے نا وہ سا نہیں ہے. سا کا مطلب ہے کہ عنقریب، یعنی یقیناً ابھی ابھی کروں گا یہ کام، بالکل ان دا نیئر فیوچر. لیکن سوفا جو ہے نا وہ بالکل نیئر فیوچر نہیں ہے. اب یہ سوفا کا ورڈ کیوں ہے؟ کیا پھر اس بات کو ملاحظہ کریں گے کہ تم اپنی غلطی دوبارہ تو نہیں کرتے، تم دوبارہ انہی رستوں پہ تو نہیں چلے جاتے، تم ان خطاؤں کو ریپیٹ تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر وہ چیز طلب استغفار کو ضائع کر دے گی. کہ اگر انسان اسی خطا کا اعادہ کرے، اسی خطا کو دہرائے، تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے مغفرت مانگنے میں. ٹھیک. تو سوفا استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی تم کرو جا کے مغفرت طلب خدا کی بارگاہ. کہہ رہے میں کروں گا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا. اور کون سے دو اسما ہیں کہ جو انسان کے مسائل کو حل کرتے ہیں؟ چاہے وہ نفس امارہ کا مسئلہ ہو، چاہے نفس کے ظلمتوں میں جانے کا مسئلہ ہو، خطا و گناہ کا مسئلہ ہو. کون سے دو اسما ہیں؟ غفور الرحیم. غفور الرحیم. تو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ چیز آپ کو قرآن میں کنسسٹنٹلی نظر آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی؟ کہ جہاں بھی خطاؤں سے باہر نکلنے والی بات ہے، خطا کے اور گناہ اور معصیت کے اثرات کو
انہیلیٹ کرنا یا ان کو کریکٹ کرنے والی بات ہے تو وہاں پر ہمیشہ توسل ہے با اسماء غفور و رحیم. ٹھیک، انہو هو الغفور الرحیم. تو قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی اسماء استعمال ہوئے ہیں، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بذات خود ایک وہ کوڈ اور کی ہے کہ تمہارا یہ مسئلہ کن اسماء کے توسل سے حل ہوگا. یہ والی بات کلیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ صحیح. یعنی اگر تم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اگر تم اپنے نفس کو امارتم بالسوء والی حالت سے باہر نکالنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی خطا پر پشیمان اور نادم ہو، کن اسما سے توسل کرنا ہوگا؟ غفور الرحیم. غفور و غفور رحیم. الرحیم. ٹھیک. اور یہاں پر یعنی کہ حجت خدا کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے انہی دو اسما کا جلوہ بن جاتے ہیں، اس کی تجلی ہو جاتے ہیں، اسماء غفور الرحیم. ٹھیک. پھر اس کے بعد فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، کہ اور پھر وہ ان سب کو لے کر یوسف تک پہنچے جہاں پر وہ تھے، تو انہوں نے اپنی طرف اپنے والدین کو بلایا، یعنی ان کو لائے، استقبال کیا. وقالت خلو مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ آپ سب داخل ہو جائیں مصر میں انشاءاللہ، اللہ کی مشیت کے سائے میں، آمنین، امن کے ساتھ. یہاں اس میں ایک یہ جو جملہ ہے اس میں ایک اچھی مزیدار بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ لوگ پک کر سکتے ہیں اس پوائنٹ کو؟ جی. آمینین کو سر مطلب وہ سیکیورٹی انشور کر رہے ہیں. وہ بھی ہے کہ جی آمن ہونا، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جس ملک میں اور جس شہر میں بھی داخل ہو تو وہاں امنیت نصیب ہو انسان کو. جی. جی. یعنی آمنین، کہ اگر یعنی اس جگہ پہ نہ جاؤ جہاں پر امنیت نہ ہو، کیونکہ پھر زندگی گزارنا مشکل ہے، مصیبت ہے. جی. لیکن میں کسی اور بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ جو ہے نا ان ساری باتوں کو اگر آپ پک کرنے کی اسکل انشاءاللہ ڈیولپ کر لیں گے نا تو پھر قرآن کی گہرائیوں میں اچھے سے ہو پائیں گے. کہ آوا الیہ ابویہ، اس اس کا مطلب یعنی اپنے والدین کو انہوں نے اپنی طرف بلایا یا اپنے ریسیو کیا یا استقبال کیا. صحیح یعنی ہے پھر. جیسے آپ ہے نا کہ آپ نے جا کے ان کو کہا کہ جی آئیے آپ میری طرف، کیا کہ کوئی مہمان ہوتے ہیں، دعوت ہوتی ہے، تو آپ اس میں سے جا کے کچھ لوگوں کو مخصوص خصوصاً سلیکٹ کر کے کہتے ہیں آئیے میرے پاس آئیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پر انشاءاللہ کہ یہ اس میں نقطہ کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں وَقَالَدْ خُلُوا مصر، مصر میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے یا اپنے گھر میں؟ بارڈر پہ. ملک مصر، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے جب ان کو ان کے اپنے والدین کے آنے کی خبر اور اطلاع ملی تو ملک مصر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا. آئی بات سمجھ؟ اپنے ساتھ لے کے ٹھیک ہے. بارڈر. اس جملے کو آپ لوگ نہیں پک کر پا رہے نا. ادخلوا مصر، کہ آپ کب کسی سے کہیں گے کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ؟ جب آپ شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے. باہر ریسیو کریں گے جب. ہاں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر وہ ادب والی بات آئی نہیں آئی؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر. جی یہ کہا تو جاتا ہے کہ حضرت یوسف نے جو تھا وہ
सवारी से नहीं उतरे अपने वालिद के एहतराम में, और मुझे इसीलिए पता ना, नहीं इसीलिए नबूवत नहीं मिली हजरत यूसुफ। है किसको नहीं मिली नबूवत। हजरत यूसुफ की नस्ल में नहीं आई। अब ये सब मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये सब बातें। मतलब ये सुना है हमने बचपन से ना ये चीज। हाँ ये लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा इश्काल है इन सब चीजों, और इस किस्म की स्टोरीज जो है ना वो ज्यादातर यहूदियों के पास है। कुरान अच्छा, आपको क्या बता रहा है ये बताइए। कि उन्होंने एहतराम किया। हम्म कि आप जब, और ये बात कि उदखुलू जो है, कि आप कब किसी को कहेंगे कि दाखिल हो किसी खुश शहर में। आमदीद। नहीं, जब अगर अगर वो हजरत यूसुफ तक आए कि हजरत यूसुफ, इसी किस्म की बात कही जाती है ना कि वो अपने तख्त पे बैठे हुए थे, तख्त से नहीं उतरे, और ये यही सब जो आप कह रहे हैं। तो कुरान तो कह रहा है कि वो उन्होंने कहा, पहले आए, अपने वालिदैन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और कहा कि मिस्र में दाखिल हो अमन के साथ। तो सही दाखिल होने का मतलब ये है कि मिस्र से बाहर निकल कर इस्तकबाल किया उनका, बात है। और वहां से उनको लेकर आए। ये पता नहीं हम लोग किस किस्म की, यही यही तो हमारी मारिफत का कमाल है ना, कि हम अम्बिया को, औलिया को, उन बुजुर्गान को, खुदा के मुंतखब बंदों को जो है ना वो अपने जैसा, बल्कि अपने से भी बाज़ औक़ात लो लेवल का नौज़ुबिल्लाह बना देते हैं। सही। और एक दूसरी बात भी है कि आपके ख्याल में क्या नबूवत जो है वो इस तरीके से मिलती है या जाती है। वो तो खुदा की अता है ना। खुदा का फैसला है ना, खुदा के फैसले इस तरीके से तब्दील होते हैं। सही जी। हम्म मतलब खेल है ये कोई। एक तरफ आप कहते हैं कि नबी इस तरीके से मुंतखब होता है कि पैदाइश के वक्त से वो नबी होता है। यह हमारे यहाँ खास तौर से इस बात पर हम अहले सुन्नत से हमारा झगड़ा है या नहीं है, कि रसूल खुदा जो हैं वो रोज अव्वल से नबी हैं। ठीक है, ऐलान नबूवत 40 साल में किया, यह है ना, वो कहते हैं 40 साल में पैगंबर बने, जी। है या नहीं। बाकी जाके हम सब भूल जाते हैं कि मतलब ये कोई खेल है, मजाक है, कि इस तरीके से नबूवत निकल गई और इधर से उधर चली गई। बहरहाल अब जिसको बिलीव करना है इन बातों पर करें। वो रफ़ा अबवैहि अलल अर्श, और उसके बाद उन्होंने अपने वालिदैन को बुलंद किया, रफ़ा इन्हें बुलंद किया, अलल अर्श तख्त पर, यानी कि अपने बराबर बिठाया, अपने साथ बिठाया, तख्त पर बिठाया। वखर्रू लहू सुज्जदा, और सब के सब जो हैं वो उसके लिए सजदे में गिर गए। और ये सजदा जो है वही सजदा ताजीमी है, या जो अल्लामा तबातबाई ने जो एक मिसाल दी है हजरत आदम के सजदे के हवाले से, कि सजदे ताजीमी में जो बंदा सामने होता है उसकी मिसाल क़िबला या काबे की सी होती है, न कि मसजूद हकीकी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी जैसे हम काबे की तरफ रुख करते हैं, या अगर हम हरम में होते हैं तो काबे के सामने रुख करके सजदा कर रहे होते हैं, लेकिन वो सजदा काबे को नहीं होता, मसजूद काबा नहीं है। दुरुस्त है ना। जी सर। जी। ठीक है, सही। तो यानी कि यहाँ पर कि हजरत यूसुफ के सामने सजदा या हजरत आदम के सामने सजदा जो है, वहां पर जो सामने है, जिसके सामने जाहिरन सजदा हो रहा है, उसकी हैसियत किसकी है, काबे और किबले की। यानी वो एक सिंबल है अस्माए इलाहिया का, कि उस सिंबल को मद्देनजर रखते हुए या उसको के मुकाबिल आते हुए जो
حقیقی مالک اسما ہے اس کے بارگاہ میں سجدہ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑے. وقال یا ابتی، اور پھر یعنی کہ اب آپ دیکھ لیں ہر جگہ جو ہے نا حضرت یوسف اپنے والدین کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ نظر آ رہا ہے کہیں سے بھی کوئی بے احترامی دکھ رہی ہے؟ نہیں. 3 جملے ہیں آپ کے سامنے. جب پتا چلا کہ آ رہے ہیں تو اپنے محل سے باہر نکل کے نہیں، ملک سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو کہاں بٹھایا؟ اپنے والدین کو کہاں بٹھایا؟ تخت تخت پر. پہ اپنے. تخت پہ اپنے برابر بٹھایا. اور اس کے بعد جب یہ سجدے میں گرے تو انہوں نے کس کو مخاطب کیا؟ یا ابتی. میرے ٹھیک ہے باپ. نا، یعنی کہ جیسے اگر آپ کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک جنرل جملہ کہتے ہیں، لیکن اس دوران میں اگر آپ کسی کو سنگل آؤٹ کر کے کہیں کہ فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ، تو آپ اس کو اسپیشل پروٹوکول دے رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے جی سر. کہ وہاں دربار ہے، لوگ ہیں، مجمع ہے، لیکن کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ یا ابتی. اے میرے. اور یہ جو ترکیب ہے عربی میں، یعنی یا ابتی یا بنیا، یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ محبت کے ساتھ. ڈیپ افیکشن کو ظاہر کرتی ہے. جی. بے احترامی کدھر نظر آ رہی ہے بھائی؟ نہیں. یہاں خرو لہو، یہ خرو کا مطلب گر پڑے. کون لوگ؟ دربار میں جتنے بھی لوگ تھے سارے؟ پتہ بھائی. نہیں، یا بھائی، کیونکہ جیسے ہے پلورل ہے، مور دین 2. اچھا لہو جیسے یہ سنگولر ہے، یعنی ٹھیک. کہ جس کے سامنے گرے وہ فقط حضرت یوسف تھے. اور خرو کا مطلب یہ ہے، گر پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا نماز میں سجدہ گریجول ہوتا ہے. یعنی آپ قیام میں ہوتے ہیں، پھر آپ حالت رکوع میں جاتے ہیں، اور حالت رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہیں. لیکن کوئی اگر بے اختیار سجدے میں چلا جائے تو یہ خرو کا ورڈ، یعنی گر پڑا وہ بالکل، کہ ایک دم جو جس حالت میں تھا وہاں سے دفتن سجدے کی حالت میں چلا گیا، مقدمے کے بغیر. یہ چیز تو یہ اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے وہ چیز ایک ذہن میں آ رہی ہے کہ اس زمانے میں جیسے بادشاہ ہوتے تھے، جیسے تخت پہ بیٹھ گئے بادشاہ، تو درباری سب جو ہے وہ جھکتے تھے ان کے سامنے. اب وہ لیکن ریگارڈلیس یہ کے کوئی نارم نہیں ہے، یہ کوئی نارم نہیں تھا. یعنی کہ حضرت یوسف ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی ایسے رواج تو نہیں قائم کیا ہوا تھا کہ میرے سامنے یہ سب کام کیا کرو. یہ ڈیفینیٹلی ایک اسپیشل اوکیزن ہے. صحیح صحیح. یعنی وہ لوگ جو ان کے بھائی کے علاوہ تھے دربار میں، وہ سب کے سب بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں پتا ہمیں. اگر آپ اس کو دیکھیں 11 ستارے، جو لوگ جس طرف زیادہ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے 11 ستارے اور چاند اور سورج، تو اس اس میں میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ 11 بھائی اور والد اور والدہ. لیکن یہاں پر ایک تھوڑا سا ایک کنفیوژن آتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے والدین کو اپنے برابر تخت پر بٹھایا ہوا تھا تو کیا انہوں نے تخت سے اتر کے ان کے سامنے سجدہ کیا یا کیا کیا؟ یعنی اس جملے کا پہلے کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو بلند کیا تخت پر، کیونکہ وہ تو ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تھے. اگر وہ تخت پہ بیٹھے ہوں تو وہ ان کے سامنے تو نہیں تھے، بھائی ہو سکتا ہے سامنے ہو. تو بہرحال اس میں یعنی کہ، اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ جو 11 ستارے اور چاند اور سورج کی جو گنتی ہے، کیا وہ ایگزیکٹلی اسی سے کرسپونڈ کر رہی ہے؟ یعنی 11 بھائی اور والد اور والدہ. بہرحال اب یہ روایات اسی قسم کی ہیں کچھ، اور زیادہ تر لوگ اسی پر ہی وہ کرتے ہیں، اسی طرف جاتے ہیں.
کہ جنہوں نے سجدہ کیا وہ 11 بھائی اور والد اور والدہ تھے، یعنی وہ سجدہ تعظیمی. اور سجدہ تعظیمی کی بات جو ہے وہ اس سینس میں ہے کہ یعنی خدا نے آپ کو اس بلند مقام پر فائز کیا، نہ کہ آپ مصر کے بادشاہ بن گئے. اچھا، یہاں ایک اور چیز آ رہی، یہ عرش جو ہے، کیا یہ واقعی ایک کرسی ہے جہاں پہ بادشاہ بیٹھتا ہے، یا یہ ایک تخت ہے ہوتا نا، ہے تخت. دربار؟ ایک تخت ہے، دربار تخت. ہوتا ہے، اور ایک کرسی کی جو نیچے کی جگہ اسٹیج ٹائپ کی ہمارے یہاں ہوتی ہے، ٹھیک، یعنی نہیں نہیں، تھوڑا سا تخت ہے پرومننٹ باقاعدہ. تخت. تخت کا کرسی. مطلب ہے کہ بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ، وہ عرش ہے. اچھا، جو چیز میں یعنی سوچ بلندی. رہا ہوں. اور اس میں عرش کے اندر جو خاص بات ہوتی ہے صحیح. وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دربار میں، پورے دربار میں سب سے بلند مقام ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس سے اوپر اور کوئی جگہ نہیں ہوتی. اچھا، پھر تو وہ کرسی ہی ہوگی. اچھا، صحیح ہے. ورنہ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا تھا کہ درباری نیچے ہیں، یعنی فرش پر ہیں، یار اور لیکن اس اس سے کے میں فائدہ نہیں ہے نا. اگر روایات اس کو سپلیمنٹ کر رہی ہیں جو صحیح. بیان کی جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے، ہمارا اس سے کچھ کوئی حاصل نہیں ہو پائے گا. ہاں ہاں، یعنی خواہ ایک ٹھیک ہے. اندازہ گیری کر کے فائدہ نہیں. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے، تو بہرحال انہوں نے سجدہ کیا، یعنی ان کے تعظیم میں سب جھک گئے. اور یہ تعظیم کس لیے تھی؟ کہ خدا نے ان کو وہ مقام بلند عطا فرمایا، جس کی طرف اشارہ بھی تھا کہ دنیا کے اندر بھی، اور ایک بزرگی اور بلندی دی، آخرت کے حوالے سے بھی، معنوی حوالے سے بھی. یعلمک من تأویل الاحادیث، اور یہ سب، یعنی کہ یہ کمپلیٹ پیکج ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ پیکج خدا ہر مومن کو آفر نہیں کرتا؟ یعنی دنیا کے اندر بھی سربلندی اور شرافت و کرامت، اور آخرت کے اندر بھی. ٹھیک ہے، خدا مومن کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو یہ اس کی ایک بہت بہترین مثال ہے کہ اگر تم مضبوطی کے ساتھ اس اطاعت خداوندی کی اور حق اور سچائی کی راہ پر قائم رہو گے تو دونوں جگہوں کی برکتوں کو دیکھو گے. تو انہوں نے پھر فرمایا، یا ابتی، اے میرے باپ، حاضہ تعویل و رؤیا من قبل. یہ تعویل ہے. تعویل یعنی کہ یہ سرکل اب کمپلیٹ ہو گیا. تعویل یعنی وہ چیز اب اپنی اولیت، یا جو اوریجن میں جو چیز ایک پیراڈاکس تھی، جو چیز ایک مسٹری تھی، وہ مسٹری اب کلیئر ہو گئی، ریویلڈ ہو گئی. یہ تعویل حاصل ہو گئی کس کی؟ جو میں نے پہلے رؤیا تھا میرا، جو میرا پہلے خواب تھا، یا جو پہلے میرا ویژن تھا، یہ اس کی تعویل ہے. قد جعلها ربی حقا، جس کو میرے رب نے حق کر دکھایا، سچ ثابت کر دیا کہ وہ چیز ایک ویژن تھا، ایک ڈریم تھا. اور شاید اب یہاں سے ہمارے پاس ایک کلو آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قدر بے چین ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو چیز، یعنی وہ جو ایک شروع میں ایک بات دیکھی تھی، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو اس خواب کی جب تک تعبیر و تعویل ظاہر نہیں ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اضطراب والی حالت آئی یا نہیں آئی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. آئی. ہاں آئی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے مطلب یہ چیز جو ہے نا، یہ تمام جگہوں پر آتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی برائی کی بات ہے. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، اچھا، حضرت بلکہ ابراہیم والے کیس میں تو یہ تھا کہ کہیں ان کا ارادہ متزلزل نہ ہو جائے. جو بھی ہو وہ بہتر جانتے ہیں. ہم کیا اس پر اسپیکولیٹ کریں. لیکن ہمیں ایک چیز یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ویژن ہے
اور اس کی تعویل و تعبیر کے درمیان جو بہت سخت اور مشکل مراحل ہیں وہ انہیں ایک اضطراب میں ڈالتے ہیں، یعنی وہ ان کے لیے ایک سختی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ سختی بڑھ کیوں جاتی ہے؟ سختی بڑھ اس وقت زیادہ جاتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ آپ کے مشن میں وہ لوگ بھی شامل ہوں جو آپ کی طرح مضبوط نہیں ہوتے. تو یہ امام خمینی نے جو ہے نا ایک بڑا بہت ہی عجیب ایک بات کہی ہے، بہت عجیب، کہ پیغمبر اکرم کو خدا نے ایک حکم دیا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ استقامت اختیار کرو جیسا کہ تم کو امر کیا گیا ہے. اگر شہزاد بھائی، اب مجھے نہیں پتا کہ ہیں یا نہیں، لیکن اگر وہ ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتا کہ قرآن میں بتائیں کہ یہ آیت کتنی دفعہ آئی ہے. نہیں ہے، شاید نہیں. یہ آیت قرآن میں 2 دفعہ آئی ہے. ٹھیک ہے، سورہ ہود میں ہے اینڈ میں، اور سورہ شورا میں بھی ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ سورہ ہود میں جو آیت آئی ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس نے میری کمر کو جھکا دیا، سخت ہے میرے لیے. تو امام خمینی نے ایک بہت عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ حکم جو ہے نا یہ سورہ شورا میں بھی ہے. وہاں اس آیت کو ریفر کر کے آپ نے نہیں کہا، آپ نے سورہ ہود کی آیت کے بارے میں کہا کہ اس سورہ ہود کی آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ ہود میں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ تم استقامت اختیار کرو جیسا کہ امر کیا گیا ہے، اور جس نے تمہاری معیت میں توبہ کی ہے وہ. تو پیغمبر کس کی وجہ سے بوڑھے ہو رہے ہیں؟ جنہوں نے مائیت میں توبہ کی ہے، جی ان کی استقامت جی اختیار کرنے کے جی لیے. جی، ان کو کیسے استقامت دلائیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی یہ بات وہاں سے ہو رہی ہے. یعنی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم جب تنہا ہیں تو وہ تو بول ہی نہیں رہے کچھ کہ اے خدا مجھے آگ سے بچا لے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مانگنے والا. جو میرے مسئلے کو حل کرے گا وہ مجھ سے زیادہ میری حالت سے باخبر ہے. بات ختم. یہ پرابلمز جو آتی ہیں ان پر وہ کس کی وجہ سے آتی ہیں؟ یہ بوجھ ہم جیسے لوگ بنتے ہیں. ان کی کمر کو جھکانے والے، ان کو رلانے والے حجت خدا کو کون ہے؟ یہ ہم جیسے لوگ. ہماری جہالت اور حماقت جو ہے نا ان کے لیے مصیبت بنتی ہے، کھڑی کرتی ہے. صحیح ہے؟ کچھ بات کلیئر ہو رہی؟ تو جی، یہ کلیئر ساری ہو رہی ہے. وجوہات ہو جی سکتی اس میں ایک کرتی یہ بھی ہیں. تو ہے کہ ہم، شاید یہ ہمارا فریڈم ہے کہ ہم اچھا کریں یا برا کریں. یہ کہ ورنہ دیکھا جائے تو جو یہ اولیاء خدا ہے یا معصومین ہے، حجت خدا ہے، ان کو اینڈ رزلٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں، لیکن ایسا اس میں دیکھیں ایک بات اور ہے کہ اینڈ رزلٹ کا پتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہو گئی. یہ بات شاید میں آپ کو نہ سمجھا پاؤں. یہ بہت بہت ہی گہری بات ہے. تو یہ یعنی کہ جیسے ابھی ظہور ہونا ہے، لیکن 260 ہجری کے 100 سال میں ہونا تھا، 200 سال میں ہونا تھا، 300 سال میں ہونا تھا، 1000 سال میں ہونا تھا، کتنے ایئر میں ہونا ہے. اب یہ چیز کیوں پرولونگ کر رہی ہے؟ زمین پر حکومت الہی قائم ہوگی، یہ خود خدا نے کہا ہے کہ ہم زمین کا وارث جو ہے نا وہ میرے صالح، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خود قرآن خدا کا جملہ ہے.
سورہ انبیاء کے آخر میں. لیکن اس کی ایگزیکیوشن جو ہے نا وہ ایک ریئل لائف پرابلم ہے. آپ لوگ، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ یہ بات سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے کہ پینفل اگر پروسیس. یہ ارادہ خدا ہے اور ایک چیز ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں یا نہیں کریں یہ ہو جائے گی. نہیں، جو بات میں نے آپ سے ایک اسباب کے ساتھ اس میں بحث میں سمجھائی تھی کہ اس ایکویشن میں اور آپ بھی ایک نیسیسری کمپوننٹ کے طور پر ایگزسٹ کرتے ہیں. میرا ارادہ بھی نظام علل و اسباب کا ایک انگریڈینٹ ہے. کہ جیسے ہم بہیو کرتے ہیں نا کہ جی ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا کام خالی کھانا پینا، دعائیں مانگنا، سوال کرنا، نعمتیں جمع کرنا، یہی ہمارا کام ہے بس. باقی یہ نظام زندگی ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا، وہ خدا جانے، رسول جانے، فرشتے جانے. ایسے تھوڑی چلتا ہے بھائی. یہ نظام اس طریقے سے تھوڑی بنایا گیا ہے. اور اسی وجہ سے پرابلمز جو ہیں وہ کمپاؤنڈ ہوتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، مسائل کا حل دور ہوتا چلا جاتا ہے. تو حجت خدا کیوں مضطرب ہوتے ہیں آپ بتائیں؟ اس میں ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ جیسے ہم کربلا کی مثال لیتے ہیں، ہوں جس میں پتا تھا کہ کل کیا ہونا ہے اور اینڈ میں کیا ہونا ہے، ہوں ٹھیک. اور ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اصحاب نے دیکھ لیا کہ ان کے مقامات کیا ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ جلدی کر رہے تھے، سبقت کرتے تھے ایک دوسرے ہوں کے اوپر، اور ہوں کوئی ہوں اضطراب نہیں تھا. یہ اصحاب کا عالم تھا. تو پھر امام نہیں حسین نہیں نہیں، دیکھیں میں آپ کو بہت ادب کے ساتھ ایک بات بتاؤں کہ کربلا جس طریقے سے ہم کو بتائی جاتی ہے نا وہ بہت حد تک غلط ہے. اچھا. میں صرف واقعات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف واقعات کی بات نہیں کر رہا کہ اس میں افسانہ بہت زیادہ گھس گیا ہے. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں تو آپ نے وہی آیت کی تلاوت کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے وقت کے وقت کی جو آیت قرآن میں موجود ہے، خائفا یترقب. اور شیخ صدوق نے یہ روایت نقل کی ہے، کتاب معانی الاخبار ہے، اس میں ایک باب النوادر ہے، یعنی بہت ہی نادر روایات اس کے اندر ہے کہ جب، یعنی کہ یہ اینڈ ہے 10 محرم کا، بگیننگ نہیں ہے، اینڈ ہے کہ جب حالات بہت سخت ہو گئے، کافی شہادتیں ہو چکی تھیں، تو اس میں کچھ اصحاب امام حسین علیہ السلام ایسے تھے کہ جن پر حالات کی سختی کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو انہوں نے اس حالت میں امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر نظر کی اور وہ کہنے لگے کہ اس مرد کو دیکھو، یہ کس قدر پرسکون ہے. ٹھیک. اور پھر جب امام حسین اور ان کے کچھ اصحاب جو اسی امام حسین والی ہی حالت میں تھے، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے ان کو جمع کیا اور پھر جو ہے آپ نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا کہ جس کا شروع یہاں سے ہوتا ہے، صبرن بن الکرام، اے کرامت کے بیٹوں صبر، ان الموت قنطرۃ، بے شک موت ایک پل ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں جس کو تم عبور کر لو گے اور یہ تمام کی تمام تکلیفیں تمہارے پیچھے رہ جائیں گی اور ابد الآباد کی بہشت اور جنت اور سکون میں داخل ہو جاؤ گے. ہم تمام چیزوں کو اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. وہ والے حالات امام حسین پر بھی آئیں، لیکن ہم اگر کوئی بھی یہ بات کہے تو وہ پھر لوگ لڑنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ہم تو مطلب انبیاء کے بارے میں یہ سب باتیں ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ائمہ کے بارے میں کوئی کہے تو وہ جناب توہین کر دی. تو یہ تو صحیح. ایسا نہیں ہے.
ہم لوگ ان کو دیکھتے ہی کہیں چیزوں کو، ہم نے ہر چیز کو تو کہانی بنا دیا. اینالیسس ہے کدھر؟ اور اینالیسس کے لیے نمبر 1 چیز جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا، وہ کلیکشن آف فیکٹس ہوتا ہے. کلیکشن آف فیکٹس ہے نمبر 1. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ از خود امام حسین علیہ السلام کے اس سکون میں آنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ کے پاس جو لوگ تھے نا، ان کے ساتھ آپ کو یہ پرابلم نہیں تھی کہ یہ میرے لیے پرابلم کریٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ چنندہ افراد تھے. ٹھیک ہے، آپ نے 6 مہینے کے عرصے میں ان کو چنا بھی تھا اور ان کی کما حقہ تربیت بھی کر لی تھی. لیکن باقی حضرت یعقوب کے اوپر ان 10 بیٹوں کا بوجھ ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں. صحیح ہے. ان کو لے کر منزل تک پہنچنا ہے نا، تو یہ چیز ان کو رلائے گی کہ نہیں رلائے گی؟ جی، بیٹوں کی وجہ سے. یعنی میں آپ کو ایک وہ بات، ایک نظریہ ہے کہ جیسے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جب فاستقم کما امرتا ومن تاب معک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. لیکن یہی فاستقم کما امرتا فالوورز کے بغیر ہے سورہ شورا میں، تو وہاں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں خود اپنا مسئلہ نہیں ہے، اپنی پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس قافلے کی ہے. حضرت موسیٰ کو مصیبت کس وقت آئی تھی؟ کہ جب وہ ان کی قوم ان کے پیچھے چل رہی ہے، اور پیچھے جناب وہ طور پہ تشریف لے گئے خوش خوش، اور پیچھے جو ہے وہ گوسالہ بن گیا، اور پتہ نہیں، یہ مصیبت ہے ان کے لیے. یعنی ہم لوگ پرابلم کریٹر ہیں مینلی، کہ جو کام کو خراب سے خراب کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ بھائی تمہارا بھی ایک رول ہے اس نظام زندگی میں، تم بھی ایک حیثیت رکھتے ہو. اگر خدا نے تم کو بحیثیت انسان خلق کیا ہے تو خالی کھانے پینے مزے مستی کے لیے نہیں خلق کیا ہے. اس انسانیت کا جو پورا ایک قافلہ ہے کہ جو ایک جگہ سے شروع ہوا اور جس کو ایک منزل تک پہنچنا ہے، اور جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ رسول پاک اور اوصیاء پیغمبر خاتم اور انبیاء اولو العزم، ان کے پاس وہ لیڈرشپ ہے. تو اس لیڈرشپ کے لیے مصیبتیں تو مت کھڑی کرو نا. ہم اس قافلے کے اندر ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ ہم کوئی ایک کہیں صحرا میں اگا ہوا کوئی درخت ہیں کہ بس ٹھیک ہے اپنی زندگی گزاری اور ختم ہو گیا. یہ بات فیل کرتے ہیں قافلہ انسانیت میں شامل ہونے والی. اور میرے اور آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اثر رکھتی ہیں اس میں، اس سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو سر ٹھیک ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے امام مطلب کچھ ہماری گناہوں کی وجہ سے جو وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہماری یہی مسائل ہے ان نا، میں سے تو یہی تو صحیح. مسائل ہیں کہ آپ ایک جو رہبر ہیں، جی. اس کو چیزوں کو جس جگہ تک پہنچانا ہے، تو ہم کیونکہ جو بات میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز خدا کے قانون کے مطابق چلتی ہے نا. کیا حجت خدا کو خدا نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ جب چاہیں قانون خدا کو بریک کر دیں؟ نہیں ان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی موجود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو انہیں بھی اس اصول اور قانون اور نظام کے تحت ہی فنکشن کرنا ہے نا. تو ہم اگر چیزوں کو نہیں دیکھتے، نہیں رستے پر آتے، گناہ، خطا، معصیت، بے معرفتی، جہالت، حماقت، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اس رستے پہ آؤ گے میں تم کو یہ نتیجہ دوں گا. ہم ان سب کے خلاف چل رہے ہیں، تو ہم فاصلہ ان کے کریٹ لیے کر رہے ہیں. مشکل کھڑی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ صحیح.
جو لیڈر اور راہبر ہے اس کا کام ہم سخت سے سختر بناتے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ فاصلہ بڑھ رہا ہے یہ ہماری وجہ سے. ہاں، یعنی کہ اس وجہ سے جو ہے نا کہ وہ قافلہ آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا، بلکہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. جیسے وہ قرآن نے کتنی مثالیں دی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ جو صحرا میں اتنے عرصے تک بھٹکتے رہے، تو وہ حضرت موسیٰ کی غلطی تھی بھائی. لیکن حضرت موسیٰ بھی ان کے ساتھ تکلیف اٹھا رہے ہیں، کیونکہ لیڈر بیچارہ تو چھوڑ نہیں سکتا نا. یہی حال ہم امام کا کر رہے ہیں. مطلب ہم امام زمانہ کے لیے بھی یوسف کے بھائی ہیں، ہاں، جو بھی وہی کہہ والا لیں، یا کردار ہے حضرت موسیٰ کے لیے جو کام بنی اسرائیل نے کیا، اور اسرائیل. ایک کے بعد ایک کے بعد ایک زحمت، اذیت، یہ سب مثالیں قرآن نے دی ہیں نہیں دی؟ بالکل دی. اور جو ہمارا دماغ میں ایک عجیب و غریب نظریہ ہے کہ حجت خدا کا مطلب ہے کہ وہ جیسے چاہیں نظام زندگی کو توڑ لیں مروڑ لیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ کرنا بھی. یہ جو سب سے بڑی جہالت ہماری ہے وہ یہی ہے. اس میں ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ جو خدا کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے پھر دنیا کی ہر چیز اس کی اطاعت کرنے لگتی ہے، اور اسی جی. وجہ سے بہت سارے معجزات بھی ہیں کہ ہوں درخت کو حکم دیا تو درخت ہوں اپنی جگہ سے آ گیا، ٹھیک آدھا آ گیا ٹھیک وہ. ٹھیک ٹھیک. تو اس کو کس کیٹیگری میں ہم رکھیں گے؟ وہ بھائی نظام کو ٹوسٹ کرنا اور بات ہے. نظام کو ٹوسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک گناہ گار کو اٹھا کے جنت میں بھیج دیں اور ایک نیکوکار کو جہنم میں ڈال دیں. نظام ٹوسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ترقی کب کریں گے؟ جب آپ معرفت اور ایمان کی راہ پہ چلیں گے. آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ حجت خدا جو ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں ایک خاص مقام کے حامل ہیں، تو وہ اس اصول کو توڑ دیں. یہ کیسے ہوگا؟ نظام آپ کا کو فرق مطلب، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جو نظام کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ جو خدا اور کے یہ بنائے ہوئے جتنی بھی قوانین ہیں. چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ایک اور بات بھی دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی آپ معجزات کی بات کرتے ہیں نا، کیا یہ ہر وقت ہو رہے ہوتے تھے؟ کتنے ہوئے ہیں معجزات؟ یعنی ایک نبی کی زندگی میں اس قسم کی خارق العادت چیزیں، ایب نارمل چیزیں کتنی ہوئی ہوں گی کہ ہر وقت وہ صبح اٹھے اور یہی کام شروع ہو جاتے تھے؟ بالکل نہیں. یہ حضرت صرف، جی جی بولیں. میں نے کہا حضرت یوسف کے واقعے میں تو کوئی معجزہ بھی نہیں ہوا، اب آخر میں یہ ہاں ہاں ٹھیک ہے. وہ اور کرتے مطلب والا ہے، کرتے والے کے. یہ صرف جو ہے نا، یہ صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب انہیں دین کی اور خدا کی توحید کی حقانیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تب اذن خدا سے رولز بریک ہوتے ہیں. ظاہراً یہ رولز بریک ہوتے ہیں، یا زیادہ بہتر لفظ ہے کہ نئے سیٹ آف رولز سامنے آ جاتے ہیں جو آپ کے موجودہ پرنسپلز کو اوور رول کر دیتے ہیں. معجزہ اس کا نام کہ ایک ہائر ریلم میں جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ ٹیک اوور کر لیتی ہیں لوور ڈومین کے معاملات کو. معجزہ حقیقتاً یہ، وہ بھی بریکنگ دا رولز وہ بھی نہیں ہے. اس میں کچھ چیزیں کوٹ تو کی جاتی ہیں، ہم، سوری، جی جیسے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہم، تخت بلقیس کو منگوانا، اس کو بہت کوٹ کرتے ہیں. اگر تو ہم اس زمانے میں کام کریں گے تو ہم جائیں گے اور لے کر آئیں گے، بھلے جیسے بھی ہو. لیکن ہم، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس ہم، علم کے ذریعے سے وہ چشمہ زدن میں، یعنی وہ والا جی کام کیا جو نظام سے کے خلاف ہو گیا ایک لحاظ سے نہیں، ہمارے کوئی نظام. نظام کے خلاف نہیں ہوا. علم نظام کے خلاف کیسے جائے گا یہ بتائیے آپ مجھے. اگر کوئی کام علم کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نظام کے خلاف، جی کون سی بات ہوئی؟
نظام سے مراد یہ کہ جو نارمل ہے. تو میں چلے آپ اس کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہائر سیٹ آف رولز لوور ڈومین کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور اس نظام کے لیے جی سوری سر نظام پھر پری سیٹ باؤنڈریز ہو گئی نا جن کے اندر رہنا ضروری ہے. اور اس کے لیے بھی ایک بہت معقول وجہ ہونا ضروری ہے ورنہ یہ کام بھی نہیں ہوتا. یہ کام کیوں ہوا وہ تخت بلقیس منگوانے والا؟ اس کا ریزن تھا. ایسے تھوڑی کہ حضرت سلیمان بیٹھ کے کوئی کھیل کھیل رہے تھے. آپ نے اس ریزن پہ غور کیا کہ کیوں ہوا یہ کام؟ تاکہ وہ جو ملکہ ہے اس کے اوپر خدا کی قدرت اور نبوت کو ثابت نہیں کیا جائے. نہیں نہیں نہیں. نہیں نہیں. اس لیے ہوا کہ جو وہ پرسنالٹی تھی آصف بن برقیہ کی، ان کو یہ ان کے Highlight. کمال اور ان کی حیثیت کو ظاہر کرنا تھا دوسرے لوگوں کے سامنے کہ اچھا. وہ وسیع سلیمان تھے. یہ کوئی اچھا کھیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک ریزن ہوتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اس میں ایک بہت ہی اسپیسیفک ایک ریکوائرمنٹ، ایک ریزننگ آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بنا پر خدا کی طرف سے یہ اذن ملتا ہے کہ آپ ان ملکوتی مثال کے طور پر قوانین کو ایکٹیویٹ کر لیں فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ یا اس کام کے لیے بس. لیکن اس کا تعلق جب ہم نظام سے کہہ رہے ہیں، یعنی جو قرآن کریم ہمیں پورا جو جیسے نظام اخلاق ہے، یہ نظام ہے. ٹھیک ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ یا لا تقرب الفواحش، لا تقرب، یہ نظام. کیا کسی کے پاس یہ اتھارٹی ہے ملک و ملکوت میں موجود کسی بھی شخصیت کے پاس کہ وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے اس سسٹم کو بریک کر دے؟ کوئی بھی شخصیت ہو، وہ جبرائیل ہوں، میکائیل ہوں، ملائکہ مقرب ہوں، انبیاء مرسل ہوں، اولو العزم ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے پاس کسی بھی قسم کی اتھارٹی خدا کے اذن سے موجود ہو، کیا یہ اتھارٹی اس میں ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ اس نظام کو بریک کر دیں؟ نہیں، بریک یہ بریک نہیں سوچیے آپ، کرتے. یہ نہیں، سوچیے. تو بریک نہیں آپ کرتے. دو غلط چیزوں کو ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک فزیکل یا میٹا فزیکل ورلڈ کے اندر مختلف چیزوں کا کمبینیشن ہے. میں جس نظام کی بات کر رہا ہوں وہ حقائق ہیں کہ جن کی بنا پر پوری زندگی ترتیب پاتی ہے، فنکشن کرتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ نظام ہے جو اسماء الہیہ کی بنیاد پر زندگی کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کون سی اتھارٹی ہے جو اس کو توڑ سکتی ہے؟ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز ہے مشیت خدا اور ایک چیز ہے یہ فزیکل لا جو یہاں پہ گورن مشیت کرتے ہیں. اس میں ہر جگہ ہے، لیکن یہ کہ یہ دو چیزیں جو ہیں نا، یہ اس کو مکس اپ نہیں کریں. ایک نظام حیات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ ایک اور دوسرا ورڈ لے لیجئے، ایک نظام کائنات ہے. اچھا، ٹھیک ہے. زندگی کا جو نظام جن اصولوں پر قائم ہے وہ اصول حکمت الہی، علم الہی کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں، اور اس کو کوئی چیز بریک نہیں کرتی، کوئی وسیلہ اس کو اوور کم نہیں کر سکتا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں ہم مستجاب الدعا بہت سارے ہم، جگہوں پر، ہم، یہ کیا ہم. کیسا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے اصل میں؟ مستجاب الدعا یعنی مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں بعض افراد اولیاء اللہ ہوتے ہم، ہیں، ایسے ہوتے ہیں ہم، کہ ان ہم. کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ نہیں جو تو دعا ابھی مانگتے ہم ہیں. دیکھ تو رہے ہیں، ابھی ہم نے یہی بات تو کی کہ
حضرت یعقوب، یعنی ایک جملہ حضرت یوسف کا اور ایک جملہ حضرت یعقوب کا، وہ کیوں حضرت یعقوب کے پاس آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی ہم نے یہ بات کی تو ہے، اسی کو تو مستجاب جانتے الدعوات کہتے ہیں، اور کیا ہے؟ اچھا، یعنی وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ بس جو زبان سے نکالیں گے وہ ہو جائے گی بات، وہ نہیں ہے. نہیں نہیں، یہ تو کہیں بھی نہیں. میں آپ سے بار بار کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ اتھارٹی تو کسی کے بھی پاس نہیں ہے. ہمارا یہی کانسیپٹ ہے جیسے معصومین کے بارے میں کہ وہ کچھ دعا کر دیں یا بد دعا کر دیں تو وہ بس اس سے ہونا ہی ہونا ہے اگر اس طرح. اگر وہ یہ کام کریں گے، دیکھیں یہ تمام کی تمام باتیں ہم نے حضرت یوسف کے واقعے میں ڈسکس کر لی ہیں. اگر آپ غور کریں تو ان تمام نکات کو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ میں نے جب آپ سے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اس جگہ پر آ کر کیوں کہہ رہے ہیں کہ خدا تمہاری مغفرت کرے، پہلے کیوں نہیں کہہ رہے؟ کی تھی بات، یہ نہیں کی تھی؟ نفس کی حالت تبدیل ہوئی ہے، صحیح ہے. تو پھر یعنی وہ جب بھی یہ جملے بولیں گے تو اس کا مطلب ہمیشہ یہی ہوگا کہ اس کی نیسیسری کنڈیشنز فلفل ہو چکی ہیں، اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کی. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی بد دعا یا امام علی علیہ السلام کی بد دعا تھی حجاج بن یوسف، بد دعا ہے باقاعدہ کہ خدا بنی ثقیف میں سے ایک رجل کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا. صحیح؟ یا تمہیں تلوار اور آگ اور خون کا مزہ چکھائے گا. امام حسین علیہ السلام کے جو جملے ہیں اپنے شہادت سے پہلے کے اس میں. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ظاہراً ایک بد دعا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی تم نے ان تمام کنڈیشنز کو فلفل کر دیا ہے کہ تم اس قسم کے نتیجے اور انجام کو دیکھو گے. تو جب بھی وہ یہ بات کہیں گے جس کو ہم ظاہراً دعا یا بد دعا کہتے ہیں، تو وہ جملے کس بات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ اس کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو چکی پوری ہیں. ہو چکی ہے. وہ کبھی بھی یہ جملے اس جگہ پر نہیں کہیں گے جہاں پر مطلب یہ کہ آپ کہیں کہ جہاں کوئی قانون توڑنے والی بات. تو ورنہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کتنی جگہ یہ جملے ہیں کہ یہ جو آتے تھے کفار و مشرکین رسول خدا سے کتنی فرمائشیں کرتے تھے، تم پر آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، تمہارے لیے خزانے کیوں نہیں نکلتے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تم یہ بارشیں برسا دو، یہ نکلوا دو. کہاں خدا نے ان کی بات سنی؟ رسول نے کہاں کہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سارے کوئی فرمائشی پروگرام تھوڑی ہے، یہ ہدایت کا نظام ہے. اور جو کیا بھی تو وہ اس کو پھر کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور فلانا ہے، تو ہاں، تو اس نے مانتے بھی جب کیا تو اس کی ایک باقاعدہ وجہ کے تحت کی، اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال میں اس کو اب پورا کر لوں جلدی سے جی. کہ وقت احسن بی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ جو ایک نبی کا کہ شایان شان جو بات ہوتی ہے کہ ملجا و ماوا اور اس کا قبلہ اور کعبہ سوائے ذات اقدس الہ کے اور کوئی نہیں ہوتا. تو وقت احسن بھی یعنی کہ اب اس میں دیکھیں کہ کہیں بھی اپنا ذکر نہیں کہ اے میرے باپ یہ تعویل ہے میرے رؤیا کی جو اس سے قبل میں نے انہیں پہلے دیکھا تھا. اس رؤیا کو، تعویل کو کس نے حق کیا؟ میرے رب نے. وقت احسن بھی، اور اس نے میرے ساتھ بہت ہی حسین خوبصورت سلوک کیا. اذ اخرجنی من السجن. اب یہاں پر جو مزیدار بات ہے وہ کیا ہے کہ قید خانے میں گئے تھے تو باہر نکلیں گے نا. صحیح. لیکن کس بات کا فقط ذکر کر رہے ہیں؟
کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا کہ مجھے قید خانے سے باہر نکالا. باہر نکالا. اخرج. ٹھیک ہے، جانے کا ذکر نہیں ہے کہ جب میں قید خانے میں چلا گیا اور اتنے سالوں تک قید رہا. نہیں، قید خانے سے باہر نکالا. تم سب کو یعنی بادیہ نشینی والی زندگی سے، بدوؤں والی زندگی سے لے کر تم کو ادھر آیا شہر میں. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور یہاں بھی بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا. اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، اخوتی، میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ایک فتنہ فساد ڈال دیا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء، اور بے شک میرا رب لطیف ہے اپنی مشیت میں. یعنی خدا جو کام کرتا ہے کسی کو فیل نہیں ہوتا، اس میں اتنی لطافت ہوتی ہے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ نتائج برآمد ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کی کسی نے نہ سوچا ہوتا ہے نہ توقع ہوتی ہے. اور انہو هو العلیم الحکیم. اب یہ آخر میں اسماء علیم و حکیم کیا بتا رہے ہیں؟ جو کچھ ہوا ہے علم و اللہ کی حکمت کی پلاننگ کے بنیاد تحت. پر ہے. علم و حکمت کے تحت ہوتا ہے. ظاہراً آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ معجزہ، خارق عادت، ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ، لیکن ہر چیز کی بنیاد کس پر ہے؟ علم و حکمت الہی پر ہے. اور یہی اصول سمجھنا مومن کے لیے انتہا سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو وہ اپنے دماغ میں خیالات لے کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں نا کہ یہ سب جو ہے یوں ہی ہو جاتا ہے. ایسا کچھ بھی، یہ بار بار یہ جملے کیوں آ رہے ہیں، اس پر غور فرمائیے گا آپ لوگ. اور پھر یہ دعا ہے، یہ دعا بھی ہمارے کرنے کے لیے بہت اچھی دعا ہے. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. یہ تو تقریباً ہمارے لیے نہیں کہ اے میرے رب تو نے مجھے ملک عطا کیا اور تأویل احادیث میں سے علم عنایت فرمایا. فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمانوں اور زمین کا فاطر ہے، یعنی ان کی بنیادوں کا قائم کرنے والا ہے. خالق نہیں، فاطر، ان کی بنیادوں کا قائم کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک. اور رسول خدا کے بھی ایک دعا کا جملہ قرآن میں ہی ہے، ان ولی اللہ الذی وہو یتولی الصالحین، کہ خدا کس کی ولایت کو قبول کرتا ہے؟ صالحین کی ولایت. خدا کی ولایت میں کون آ سکتے ہیں؟ جو صالحین ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ کہے کہ، اور اگر خدا کی ولایت فقط صالحین کو ملتی ہے تو امام علی علیہ السلام کی ولایت کس کو ملے گی؟ وہ بھی صالحین کو ملے گی. تو پھر صالحین متقین. وہاں قانون ٹوٹ جائے گا. نہیں جی کیا خیال ہے نہیں ہمارا؟ بالکل. یہی ساری ہماری بڑی بڑی غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یعنی یہ جملہ ظاہراً پیغمبر اکرم کا ہے کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی. وہو یتولی الصالحین، خدا اگر تم صالحیت کے راستے پر ہو تم بھی خدا کی ولایت میں آ جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ توفنی مسلمن، جب میرا انتقال ہو تو میں مسلم ہوں. اور مسلم کا معنی شاید میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا، کہ مسلم جو خدا کی بارگاہ میں قلب سلیم. کاملاً تسلیم ہو. مسلم کا مطلب ہماری اصطلاحی سینس میں مسلمان نہیں، جو خدا کی بارگاہ میں مکمل تسلیم ہو، عبد محض ہو. توفنی مسلمان، جب مجھے انتقال دینا، جب مجھے اس دنیا سے متوفی کرنا، تو
مسلم ہونے کی حالت میں مجھے یہاں سے اٹھانا اور نکالنا، اور یہاں سے نکالنے کے بعد مجھے کہاں پہنچانا؟ وہ الحقنی بالصالحین، صالحین، یہاں سے نکالنے کے بعد مجھے صالحین سے ملحق کر دینا، ان کی صحبت۔ اور ملحق کا ورڈ جو ہے نا، بس آپ کے سوری میں نے آج آپ کو کافی زیادہ اسٹریچ کر دیا، کہ ملحق کا مطلب جو ہے وہ ایک بڑا اہم میننگ ہے اس کا، کہ دیکھیں یہاں سے نکلنے کے بعد، دنیا سے نکلنے کے بعد آپ لوگوں سے اٹیچ یا ڈیٹیچ ہوں گے، ان کے ساتھ رہیں گے نہیں بائی چوائس۔ میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چاہے رشتے ختم ہو جائیں گے وہاں پہ۔ یعنی ابھی آپ ملیر میں رہیں، گلشن میں رہیں، فلاں جگہ پہ رہیں، وہ اپنا گھر بدل لیں، ان کی صحبت آپ کے اختیار میں ہے نا۔ یعنی ٹھیک ہے، ٹھیک آپ ہے، ابھی لوگوں کے درمیان سکونت اور رہائش اختیار کرتے ہیں یا کر پاتے ہیں اپنی چوائس کے مطابق۔ اوکے، یہاں صحیح، سے نکلنے کے بعد وہ سکونت و رہائش نہیں ہے، الحاق ہے، الحاق ہے۔ الحاق کا مطلب کیا؟ جیسے میرا نفس، جیسے میری صفات، جیسی میری چاہت و محبت، اسی قسم کی، اسی گیدرنگ اور اسی جمعیت کے ساتھ میں ملحق ہو جاؤں گا۔ وہ لائف صحیح، بائی چوائس نہیں ہے کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں تو امام علی کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کے اندر اگر وہ صفات موجود ہیں جو امام علی علیہ السلام کے شیعوں کی ہیں، آپ یقیناً ملحق ہو جائیں گے امام علی سے۔ الحاق کا ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کی میننگ کو پک کر پا رہے ہیں؟ جی جی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ملحق ہونا، صفات کی بنا پہ۔ جی ملحق، گیٹنگ اٹیچ ٹو دیم، نہ کہ دنیا کے طریقے کی زندگی ہے یہاں سے نکلنے کے بعد کہ جناب میں ان کے ساتھ رہ لوں یا ان کے ساتھ رہ لوں، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو یہ بہت اچھی دعا ہے، اللہم یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ درست، تو آج ہم نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ہیں یہ مکمل کیے، انشاءاللہ پھر اگلی جزاک دفعہ سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پہ شروع کریں گے۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ چلو، چلیے، تعالی، انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ جزاک بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔